اس میں شب معراج ہے، اور جو نومبر مہینہ ہے اس میں شب قدر ہے، اور اس مہینے میں شب برات ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ تو بھائی ہم تو اہل محبت ہیں، ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے، اور اللہ کے ساتھ پیار ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک سے بھی پیار ہے، اور رسول اللہ سے بھی پیار ہے، اور رسول اللہ جس کو فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو ہم عاشقوں اور محبوں کو وہ مہینہ بھی بڑا ہی عجیب ہے جو مہینہ ہی رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ کیوں فرمایا، اور رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں، وبائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں چونکہ بلائیں نازل ہوتی ہے، اور ایک طرف بلائوں کا نزول ہے، دوسری طرف میرے غلام ہے، تو میں اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے لیتا ہوں تاکہ یہ مہینہ میرا ہوگا، تو اس مہینے میں جو کچھ نازل ہوگا جب وہ میرا مہینہ ہوگا تو پھر میری مرضی کہ ان بلائوں اور وبائوں کو غلاموں کی طرف جانے دوں یا نہ جانے دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ یا اللہ اگر کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مگر یہ خیال کر لینا کہ اب اس مہینے سے میں نے اپنا مہینہ بنا لیا۔ تو جب محبوب نے اس کو اپنا بنا لیا اور اس کی نسبت محبوب کی طرف ہو گئی، تو اب وہ بلائیں بھی امت کے لیے رحمتیں بن گئی، وہ بلائیں بھی رحمتیں اور برکتیں بن گئی۔ تو یہ مہینہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا مہینہ، اور ہم سرکار کو بھی قربان جائیں اور ان تمام چیزوں کے قربان جائیں جن کو سرکار سے نسبت ہو جائے۔ اور اگر آپ خیال تو کرو اللہ والوں سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ چیز محبوب اور عزیز ہو جاتی ہے، اور سرکار کی تو یہ شان ہے کہ جس چیز کی بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ کو بھی وہ محبوب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں تو شہر مکے کی قسم، اس لیے نہیں کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ مینار مزدلفہ اور عرفات ہے، بلکہ میں جو اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہوں تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تم اس شہر میں رہتے ہیں، یہ تمہارا شہر ہے، اس شہر کو تم سے نسبت ہے، تو محبوب کی شہر کی نسبت تم سے ہو گئی۔ ہمیں وہ شہر بھی پیارا ہے، ہمیں شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی بات سے ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑا اچھا شعر کہا۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ اب تو عالم خوش پرست، ویسنت شہر کے در گئے دل برست۔ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی خاک ہمیں دونوں جہان سے پیاری معلوم ہے، مدینہ طیبہ کی مٹی ہمارے لیے دونوں جہان سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل کر رہتا ہے۔
دنیا میں شہر کی حدیث، جس شہر میں محبوب جلوہ گر ہے، جس شہر کی نسبت محبوب کے ساتھ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، زمانے سے بڑے گزرے، آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، خلیل کا زمانہ بھی گزرا، کلیم کا زمانہ بھی گزرا، تو اللہ کون سے زمانے کی، کس کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا بالعصر محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم جس زمانے میں تیرا ظہور ہوا ہے، جس زمانے سے تیرے ساتھ نسبت ہو گئی، وہ زمانہ بھی محبوب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجر، قسم ہے فجر، فجر تو روز ہی ہوتی ہے، وہ کون سی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا محبوب فجر تو روز ہی ہوتی ہے، مگر مجھے اس فجر کی قسم جس فجر میں تیرا ظہور ہوا ہے، جس فجر کے نسبت ہو گئی، وہ شہر بھی پیارا، جس شہر کی نسبت محبوب سے ہو گئی، وہ زمانہ بھی پیارا، جس زمانے کی نسبت محبوب سے ہوئی، وہ فجر بھی پیاری، جس فجر میں محبوب کا ظہور ہوا۔ اللہ اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والا عمر کا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، یہ شب و رات ان کا تیری زندگی کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے، ایک ایک لمحے کی قسم، جس لمحے کا تیری ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کو ہر وہ چیز پیاری ہے جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے، تو جس مہینے کو سرکار فرما دیں یہ میرا مہینہ ہے، وہ مہینہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، اور جب وہ اللہ کو بہت پیارا ہے تو ہم غلاموں کو کہنا پیارا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمارے رسول اللہ کا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ قربان جائیے اس مہینے کے احساس ہم شعبان کا مہینہ ہی بن جاتے، حضور ہمیں اپنے کو فرما دیتے، یہ تو فرما دیتے کہ یہ میرا ہے اور شعبان تیرے قربان جائے، رسول اللہ نے تجھے فرمایا کہ تو میرا ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے کی عظمت سے دیکھیے، اسی بات سے اس کا نام ہے شعبان المعظم، شعبان المعظم۔ یہ مہینہ معظم اس لیے بنا کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا۔ یہ اپنا بنانا بڑی بات ہے، لیکن میں ایک بات عرض کروں، عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی غلام فہم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی عیسائی ہے۔ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے عیسائیوں کی، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں عیسائی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسائی میرے نہیں ہے، جو بنتے رہے ہیں میرے، مگر میں ان کو اپنا نہیں کہتا، نہ جہاں کہا نہ قیامت کے دن کہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود من دون اللہ بنا لینا، اور ہمارے مجسمے بنا کر گرجے میں رکھ کر ان کی پوجا و پرستش کرنا؟ انہوں نے جو تمہارے بعد تمہارے مجسمے بنائے، تمہاری ماں کے مجسمے بنائے اور ان کو گرجوں میں رکھ کر پوجنا شروع کر دیا، یہ بت پرستی تو نے ان کو سکھائی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا کہ میرے لیے کہنے لائق ہی نہیں تھی، میں نے ان سے ہرگز یہ نہیں کہا، یہ انہوں نے اپنے ذہنوں سے تراشا، یہ ان کے خود ساختہ دیوتے اور مجسمے ہیں جن کی یہ پوجا پرستش کرتے رہے، میں نے ہرگز ان سے یہ نہیں کہا۔ تو بات سے کرنے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ بتا اب میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، یہ جو تیری طرف اپنے نسبت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اب بتا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم. مولا یہ میرے کو نہیں، میرے نہیں، چاہے تو ان کو آزاد کر دے اور چاہے تو ان کو بخش دے. یہ تیرے بندی ہیں، میرے نہیں ہیں. باتوں کا تیرے بندے ہیں، ان کو عزیز ہوں. اگر تو ان کو چاہے تو آزاد کر دے، بھائی سب زندہ ہوں، چاہے تو ان کو بخش دے. اور آگے کہہ رہے فإنک أنت العزیز الحکیم. اگر یوں کہتے ہیں فإنک أنت الغفور الرحیم کہ تم بخشنے والا مہربان ہے، تو اشارہ یہ تو ہوتا ہے کہ تم مہربان ہے. بخشنا تیرا کام ہے، مہربانی تیرا کام ہے، تو تم بخش دے، مہربانی کر دے. عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے انک انت العزیز. عزیز کے معنی غالب، عزت والا، طاقت والا. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تم کوئی کمزور تھوڑا ہے کہ بدلا نہیں دے سکتا یا سزا نہیں دے سکتا. تو عزیز ہے، تو غالب ہے. جب انہوں نے شرک کیا، میری اور تیری تعلیم کے خلاف کیا، تو ان کو ذرا اچھی طرح سزا دے، ان کو شرک کا لگا سکھا، کیونکہ تم کوئی کمزور نہیں ہے، تم سزا دے سکتا ہے. تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کہ میرے نہیں ہے، مولا جو تیرے اور تو جہاں ہے تیرا کام ہے، چاہے بخش دے چاہے معاف کر دے. اور آگے اشارہ یہ ہے کہ معاف نہ کر، تو تگڑا ہے، ہمت والا ہے، طاقت والا ہے، تو کوئی کمزور نہیں ہے. بلکہ ان کو اچھی طرح مزہ دکھا کہ ان کو پتا چلے کہ انہوں نے تیری اور میری تعلیم کے خلاف کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے یہ میرے نہیں ہے، تیرے ہیں، تو جان اور تیرا کام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ فرمائے گا محبوبہ اور تیرے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو حضور فرمائے گے امتی امتی. یا اللہ تعالیٰ کیسے بھی یعنی مگر ہے میرے. یہ بڑی بات ہے. سرکار کا یہ فرما دینا کہ یہ میرے ہے. امتی امتی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے تو داری والا تو یہ کا اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری عطا کا سلسلہ جاری رہے. جب یہ ہے اتری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ارضا لو من امتی فی النار. اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں. اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا، راضی کرے. جب تک تم راضی نہیں ہوگے دیتے ہی جائیں گے، عطا کرتے ہی جائیں گے. اور ادھر پیارے میں فرما دیا کہ اگر ایک بھی میرا دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی. کریم ہے تو ایسا ہو، لجپال ہے تو ایسا ہو، مہربان ہے تو ایسا ہو کہ یہ کہے تو میں نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک کو بھی نہیں جنت میں رہنے دینا. اس وقت راضی ہوگا جب سب کو بخشوا دوں. کہ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے جلیل القدر امام ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ گناہ گاروں کے لیے آپ سے امید والی اگر قرآن میں کوئی آیت ہے تو وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کو مانیں گے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمیں بیت یہ کہتی ہے کہ گناہ گاروں کے واسطے اگر کوئی آس اور امید والی آیت ہے تو وہ یہ ہے بڑا کا رب کا سفر کا. ادھر رحمت تو ہے اللہ کی مگر معاملہ بے نیاز کا ہے. کریم کریم تو ہے مگر ہے بے نیاز. لیکن ادھر بے نیاز نہیں ہے، ادھر وہ ہے جس کو اپنے غلاموں کی پرواہ ہے. اور اس نے فرما بھی دیا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو بخشوا لوں. اسی بات پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب عمر بھی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم فاضل بھی تھے، عارف بھی تھے، بزرگ بھی تھے. انہوں نے اس آیت کو، حدیث کو اور حدیث شفاعت کو سامنے رکھ کر ایک شعر فرمایا.
فرماتے یوتی کا رب کا والا سیفا یوتی کا رب کا یوتی کا رب کا ہے تاج تشان اور سطر باقی ہے آج یسان یوتی کا رب کا بڑا کمال کیا اسے فرماتے ہیں یوتی کا رب کا یہ تو رب کی عطا ہے جو آپ کے لیے لیکن آگے نے فرمایا نا سطر کا اور نبی کے لیے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو نہیں بچوا لوں گا فرماتے ہیں اس سطر کا سے ہمیں بھی آگ بچ گئی ہے یوتی کا رب کا ہے تاج تشان اور سطر باقی ہے آج یسان لجپال کرے تھی تاج یسان لجپال کرے سیتا یسان لجپال کرے سیتا یسان وش بات شیب صحیح پڑھو میرے وچ شیب چلیے اج میں منانا کے جھڑیاں تیرے صدقے جان نثار ستے ادا نام لیا ڈبیاں دریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن یہ کہیں گے یا اللہ یہ میرے ہیں میرے دوست بزرگوں ذرا غور کرو قیامت تک ہمیں ایسا تو ہو جانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن سرکار دوست سے فرمائے ہوئے میرے ہیں اتنی تو تمنا کرو اتنی تو کوشش کرو اور قیامت تک ایسا تو بن جاؤ کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ دیکھے تو فرمائے یہ تو میرے ہیں یہ تو میرے بس جس نے میرے فرما دیا میرا بیڑا پاک وہ اس مہینے کے قربان جائیں رسول اللہ نے اس مہینے کو فرمایا یہ میرا مہینہ ہے یہ مہینہ ہے رسول اللہ کا مہینہ اللہ اکبر رجب میں شب معراج رمضان میں شب قدر اور شعبان میں شب برات برات کے معنی بری ہونے کے اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش اور مجرموں کی برات ہوتی ہے اس واسطے اس رات کو شب برات کرتے آج کی رات مجرموں کی برات کی رات ہے گناہ گاروں کی بخشش کی رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے اس 14ویں صدی میں ماڈرن قسم کے ملا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں شب برات میں اجتماع کرنا یا عبادت اور ریاضت کے لیے خاص طور پر کوئی اہتمام کرنا اس کا کہیں ثبوت نہیں لوگ پہلے ہی بہت کم عبادت کرتے ہیں لوگوں کا پہلے عبادت کی طرف رجحان کم ہے اور کچھ اس قسم کے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا کہ تھوڑا زیادہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہ کرے افسوس افسوس دیکھنا یہ چاہیے کہ آخر اس رات میں ہوتا کیا ہے لوگ لوازم کرتے ذکر اذکار کرتے اللہ کی یاد کرتے دل کو روزہ رکھتے اور اس کا ثبوت صحیح طور پر موجود ہے چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں طبرانی شریف کے اندر حدیث موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 زمین قدر صحابی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق پر ایک خاص نظر کرم فرماتے ہیں ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ بھر کے باقی سب کو بخش دیتے ہیں
ایک حدیث، دوسری حدیث پاک سنو، یہ دوسری حدیث پاک بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں رہنا کر رہے تھے، سرکار گھر سے نکلے اور چپکے سے چل پڑے، کچھ فرمایا نہیں کہ میں کدھر جا رہا، فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے چلی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ام المومنین کو حضور سے بڑی محبت تھی اور حضور کو ان سے محبت، اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ کا لقب ہی تھا حبیب حبیب خدا، حبیب خدا کی حبیبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی حضور کی بیوی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال تقسیم کیا، حضور کی بیویوں کو 5,000 درہم دیا اور حضرت عائشہ کو 10,000 کی۔ تو خود ان کی بیٹی حضرت حفصہ کہتی ہے ابا جان میں بھی تو رسول اللہ کی بیوی، میں بھی امہات المومنین میں، مجھے آپ نے 5,000 دیے، حضرت عائشہ کو 10,000۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹی تم بھی رسول اللہ کی بیوی ہو، بیوی ہونے میں تو تم برابر ہے، لیکن عائشہ صدیقہ حضور کی محبوبہ حضور کی حبیبہ ہے، ان کو تو 10,000 دیے تو اس واسطے کہ وہ نبی پاک کی محبوبہ ہے، نبی پاک کی جو ان سے زیادہ محبت تھی، اس وجہ سے میں نے ان کا احترام کیا اور وہ شان تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی اور بیوی کے پاس ہوتا ہوں تو میرے پاس وہی نہیں آتی، اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک چکر میں بھی ہوتا ہے تب بھی وہی آ جاتی ہے۔ اور جبریل امین نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کا سلام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، جبریل بھی آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیجیے۔ وہ شان ہے ام المومنین کی۔ افسوس ان لوگوں پر جو ایسی ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے بے ادبیاں کرتے، توبہ توبہ، ایسی ایسی نامناسب اور ناجائز باتیں کرتے ہیں ام المومنین کے متعلق، قسم خدا کی رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کی محبوبہ ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان آپ نہیں جانتے، ذرا دیکھیے منافقوں نے تہمت لگا دی، واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات درج کر لی، تہمت لگا دی۔ مالکہ کا فرماتے ہیں 2 مہینے مجھے چین نہیں آیا، 1 منٹ رات سے مجھے نیند نہیں آتی، 500 بہتے رہے۔ فرماتی ہے میں روتی تھی اور صرف یہ کرتی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ نے شہادت دی، ان کی پاک دامنی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنو جب تم نے یہ بات سنی تھی تو سنتے ہی فوراً کیوں نے کہہ دیا آدھا بہتان عجیب، کہ یہ بہتان عجیب ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک کی بیوی ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس بیوی کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ ہم نے کیا ہے، اللہ نے کیا۔ جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے یہ بیوی پسند کی ہے اور آپ کے دکھانے کے لیے بھیجا ہے، جس کو رب پسند کرے اپنے حبیب کے لیے اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، بات کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے، وہ نبی پیغمبر ہے، اللہ نے سب سے شہادت دلوائی۔ ایک بچے جو زمانے کا بچہ تھا، اگر تو مریم پر تہمت لگی، اللہ نے کس سے شہادت دلوائی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے جو اس وقت بیٹھ کے بچے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگے تو اللہ خود شہادت دے۔ آپ نے غور کیا کہ بات کیا ہے؟ ارے پیغمبر یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو اللہ بچے سے شہادت دلوائے، یہاں اللہ خود کیوں شہادت دے
اس لیے اللہ نے بتانا یہ تھا، دکھانا یہ تھا کہ محبوبہ یہ تیری محبوبہ کا مسئلہ ہے، یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تیری ناموس کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو درختوں کے پتے شہادت دیتے، اللہ چاہتا تو پانی کے قطرے شہادت دیتے، زمین کے ذرے شہادت دیتے، اور جانور توڑ کر شہادت دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے شہادت دیتے، لیکن فرمایا محبوبہ یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، تیری ناموس کا مسئلہ ہے، جہاں میں رب العالمین خود شہادت ہوں۔ تو جس کی شان میں اللہ تعالیٰ گواہی دے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شہادت دے، اس کا کتنا درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ حضور کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت، ازواج مطہرات بھی جانتی تھی۔ چنانچہ داری ہوتی تھی دوسری بیویوں کی تو وہ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیتی تھی یا رسول اللہ ہم اپنی داری قربان کر دیتے، اپنا حق قربان کر دیتی ہیں، اور آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ عائشہ صدیقہ کے ساتھ چلے جائیں۔ اور جس دن داری ہوتی حضرت عائشہ کی، صحابہ کرام حضور کے پاس ہدیتوں کے بھیجتے، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں بھیجتے تاکہ حضور خوش ہو۔ دوسری بیویوں کو احساس ہوا، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا کہ اے رسول اللہ کی پیاری بیٹی، رسول اللہ تجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، تو تم اپنے ابا جان سے کہو کہ وہ لوگوں نے یہ اعلان کر دو کہ لوگوں عائشہ صدیقہ کی باری کی تفصیل نہ کیا کرو۔ اب یہ پیسے بھیج رہے ہیں، ان کی باری کی تفصیل نہ کیا کرو، اپنے ابا جان سے یہ کہو۔ حضرت فاطمہ زہرا آئی اور آ کر کہا، حضور نے بڑے پیار سے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تجھے وہ پسند نہیں کہ مجھے پسند ہے؟ کیا تجھے وہ پسند نہیں کہ مجھے پسند ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ابا جان مجھے بالکل پسند ہے، جو آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا بس عائشہ کے معاملے میں کوئی بات نہ کرو، عائشہ کے معاملے میں کوئی بات نہ کرو، بیٹی جو مجھے پسند ہے وہ تم بھی پسند رکھو۔ حضرت فاطمہ زہرا واپس آ گئی اور بیویوں نے پھر دوبارہ کہا انہیں کہا اب میں نہیں جاؤں، اب میں نہیں جاؤں۔ تو میرے دوست کو بات یہ تھی کہ حضور کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت، تو حضرت عائشہ کے گھر میں حضور اکرام کپڑے تو چپکے سے جو نکلے گھر سے جو نکلے تو عائشہ کا فرماتی میں بھی پوچھے کہ دیکھوں سرکار کہاں تشریف لے جاتے، آدھی رات کا وقت تھا، آپ جانتے ہیں اس وقت روڈوں پر بتیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اور انہوں نے چدر اوڑھی ہوئی تھی، شرم و حیا کا کہکار پیچھے پیچھے جا رہے۔ کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام سیدھے مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت کرے۔ یہ وہ مدینہ شریف کا قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام کرنا، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، حضور کی بیویاں، حضور کے فرزند، حضور کے چاچا حضرت عباس، حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، نوازے حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امیر المومنین حضرت عثمان غنی، اور حضور کی دائی حضرت حلیمہ، اور کیسے کیسے سرکار کے پیارے وہاں آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جنت البقیع شریف زمین پر اس طرح چمکتی ہے کہ جس طرح ہم زمین پر بیٹھے جنت میں جاؤ، جنت میں پہنچا دے، اور وہ ایسا قبرستان ہے جس میں کوئی پلید بدعقیدہ رہ ہی نہیں سکتا، رہ ہی نہیں۔ چنانچہ بارہا آپ نے سنا ہوا کہ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق صاحب الہٰی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے۔ بہت بڑے عالم فاضل،
بہت بڑے عارف کامل بھی تھے، حضور کی مسجد میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے، بڑے عالم تھے اور بڑے کامل بزرگ بھی تھے۔ مسجد پاک میں، مسجد مکی میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے اور درس میں علماء سے بلا کا مجمع ہوتا، کیونکہ وہاں پہ بات بھی عربی میں ہوتی اور جو عربی نہیں سمجھ سکتا وہ بیٹھتا بھی نہیں۔ تو حدیث شریف یہ آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مدینہ ایسا مدینہ ہے جس میں خدیم بنے گئے، خلیل بنے گئے، یہ میرا مدینہ پاک ہے، یہ بھٹی کی طرح ہے، یہ خبیث اور خلیل کو اپنے اندر نہیں لینے دیتا۔ علماء نے سوال کیا کہ یہاں پہ بہت سے خبیث اور خلیل پھر گئے، عقیدے بھی ان کے خراب ہے، حضور کا فرمان بالکل حق ہے، درست ہے، یقین کرو، اس میں شک شبہ نہ کرو، اور یہ بات کال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یقین کرو سرکار کے فرمان پر انشاءاللہ مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت اچھا، پہلے زمانے کے لوگ جھگڑالو نہیں ہوتے، خام سچ بیسی نہیں کرتے، بلکتے نہیں تھے، بزرگوں کی باتوں کو مان لیتے۔ حضرت صاحب نے فرمایا بحث نہ کرو، شک شبہ نہ کرو، حضور کے فرمان پر سچے دل سے یقین رکھو، انشاءاللہ مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت اچھا ہے، آپ آگے بڑھ گئے۔ رات ہوئی تو وہ مولوی صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں جنت البقیع میں گیا۔ کیا دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس سواریاں تھیں، اونٹ تھے، اور وہ کچھ لوگوں کے قبریں کھود کھود کر نکال رہے تھے اور ان کے اوپر لاد کے لے جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو دور دراز سے ان اونٹوں پر لاد کر لا رہے تھے اور وہاں دفن کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں کے جو لوگ ساکن ہیں، جو یہاں کے دفن شدہ حضرات ہیں، ان کو نکال کر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ جو خبیث خلیل مدینے میں انتقال کرتے ہیں اور ان کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ اس پاک پر زمین کے لائق نہیں ہوتے، ہم ان کو نکال کر یہاں سے لے جاتے اور دور دراز جا کے دفن کر دیتے، اور سرکاریں تو عالم کے اشار جو دور دراز انتقال کرتی ہیں ان کو وہاں سے لا کر یہاں دفن کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات فرما کے انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ پاک ہے جہاں خلیل اور خبیث نہیں رہ سکتا۔ مولوی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی، آنکھ کھل گئی۔ صبح جب درس میں شریک ہوئے حضرت صاحب نے فرمایا کیوں بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضور آ گیا، فرمایا ان کو بھی بتا دے، یہ جو دوسرے حاضرین سامعین ہیں ان کو بھی بتا دے۔ انہوں نے بتا دیا تو قربان جائے وہ مدینہ طیبہ کا قبرستان جس میں کوئی خبیث اور خلیل رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ موت دے تو بہت، حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مکے میں مرے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور پھر دائیں طرف سے صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا، فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا، یہ دونوں ایک میرے دائیں طرف ہوگا ایک میرے بائیں طرف ہوگا، ہم تینوں مل کر جنت البقیع میں جائیں گے اور بقیع والوں کو اٹھائیں گے اور بقیع والے تمہارے مقدر کے قربان گئے رسول اللہ کے آمد کے دن خود تمہیں اٹھانے کے لیے آئیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے، پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت اللہ میں جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو اٹھاؤں گا۔ تو یہ دونوں مقام ایسے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہاں موت آتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے اور ایسی موت نصیب فرمائے کہ وہاں ہی رہنا نصیب ہو۔ ہم اس لائق تو نہیں ہے مگر ان کا کرم ہو جائے تو پھر کوئی بعید بھی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی، فرمایا عائشہ میرے ساتھ آ جائے، قریب ہو گئی، فرمایا عائشہ تم نے کیا سوال کیا؟ ہم کسی کا حق مارنے والے تو نہیں، عائشہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ عائشہ نے فرماتی ہے جب وہ دور گھر سے نکلے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں،
گاڑی میں میری اور جا رہے ہیں کسی دوسری بیوی کے ساتھ. پھر ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا, لیکن جب میں نے سرکار کو جنت البقیع میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں نازل ہوئی اور میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ہم کس خیال میں ہیں, سرکار کس حال میں, ہم کس خیالات میں ہیں اور سرکار کا حال اور مقام کیا ہے. تو فرمایا ایسا تم نے کیا خیال کیا تھا, ہم کسی کا حق مارنے والے تو نہیں. لیکن پھر بعد میں کیا فرمایا, فرمایا عائشہ آج میں گھر سے اس لیے نکلا, میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ سلف کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. عرب میں قبیلہ سلف جو تھا اس کے پاس تمام قبائل سے زیادہ بکریاں, کسی قبیلے کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھی جتنی بکریاں قبیلہ سلف کے پاس. بکریاں ہی بے شمار تھی تو ان کے جسموں پر بال کتنے ہوں تو گن سکتا ہے نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ قبیلہ سلف کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لیکن چند بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی بخشش ایسی مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ ہو. وہ بدبخت کون ہے ان کا میں بعد میں ذکر کروں. اس حدیث پاک سے بھی صراحتاً ثابت ہوا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے, بخشش کی رات ہے. اس رات میں بخشش عام ہوتی ہے. دو حدیثیں, تیسری حدیث سنو. یہ حدیث بھی بیہقی شریف کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والی بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہے سرکار عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے, تھوڑی دیر آرام کیا, ذرا کمر سیدھی کی اور غریب بیٹھی, وضو فرمایا, تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز میں اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھ کہتی ہوں مجھے آپ کی وفات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دور سے قدر نہیں ہوگی. دور سجدے میں گئے سجدے نہیں اور کوئی حرکت نہیں فرماتی ہے. میں بہت گھبرائی, پریشان ہو کر اٹھی اور اٹھ کر سرکار کے پیر کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا تو حضور نے ذرا حرکت فرمائی. جب حرکت فرما کر ظاہر کر دیا کہ عائشہ کو جو تیرا خیال ہے وہ بات اطمینان لگ. فرماتی ہے جب سرکار نے حرکت فرمائی مجھے اطمینان ہوا, جان میں جان آئی, میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. سرکار سجدے میں کھڑے رہے, آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, نماز پوری کی, سلام دے کر فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی بات ہے؟ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. جو آج کل کے ملا ہوتے تو بھائی زیادہ پر بھی فتوا لگا دے, زیادہ پر بھی فتوا لگا دے. میرا یہ دعویٰ ہے, کتابیں پڑھ کر دیکھو, صحابہ کرام کا یہ قاعدہ کیا تھا. گفتگو میں جب بھی سرکار ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. اور آج کل جو کہہ کے دیکھ لو کہتے رسول کا نام ساتھ لا لو شرک ہو جائے گا. اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر, ماں جانتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے دوست کو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے مد ہے. ارے تمہیں اللہ کے علم کا کیسے پتا کیسے چلا ہے؟ حضور کا علم ہی تو اللہ کے علم کی دلیل ہے. اگر حضور کا علم نہیں مانو گے اللہ کے علم پر دلیل کیسے قائم ہو سکے؟ حضور کے علم کو دے کر ہی تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سرکار کے علم کی یہ شان ہے تو سرکار کے خالق و مالک کے علم کی کیا شان ہوگی. سے نسبت خاصرات عالم پاک کہاں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ تھا. نام اللہ انہوں نے لکھا حضور جیسا علم تو بچوں پاگلوں سے بھی تھا.
قسم خدا کی درجے مرتبے وہ حاصل کر گئے جنہوں نے حکومت کے حملے سے امام شرف الدین صاحب تجربہ مردہ کری امام رسولی منوانا ہے کہ سرکار کا قصیدہ سرکار نے قبول کروایا اور قبول فرما کر بطور امام اپنی چدر عطا فرمائی قصیدہ بردا شریف جس کا اولیاء اللہ وظیفہ کرتے اس وظیفے میں وہ کیا کہتے کہتے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت سے آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے آپ تو ایسے سخی ہیں کہ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے ومن علومك علم اللوح والقلم لوح محفوظ اور قلم کا علم تو آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے یار یہ ہے وہ لوگ جن پر سرکار کرم فرماتے جن کو اپنی چدریں عطا فرماتے جن کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوح محفوظ کا علم اور قلم کا علم تو آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے یا رسول اللہ یاد رکھو یہ بات صوفیانہ عارفانہ عالمانہ محققانہ ہے حضور کا علم اللہ کا علم حضور کا علم اللہ کا علم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے وارث ہے علم اللہ کا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے ذات مصطفیٰ ہے دور چلی گئی بات میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے فرماتی ہے میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی عام بخشش فرماتی ہے عام رحمت فرماتی ہے کوئی سائل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے سوال کرے بخشش اور رحم مانگی اور اللہ اس کے سوال کو قبول نہ کرے تو یہ بخشش کی رات ہے رحمت کی رات ہے اس بات سے میں نے کبھی سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش مانگی بھائی دیکھو نا جتنا کسی پر بوجھ ہوتا ہے اتنے لمبے اس کو سجدے کرنے پڑتے جتنا کسی پر بوجھ ہوتا ہے اس کو اتنے ہی لمبے لمبے قیام کرنے پڑتے ہیں ساری ساری رات کھڑے رہتے تو پاؤں سوٹ جاتے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے محبوب اے کمبل اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر آدھی رات سے بھی تھوڑا ساری ساری رات میں کھڑے رہا کرو معلوم کھڑے کھڑے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں پاؤں پر گرم ہو جاتا ہے مجھے بڑا پیار آتا ہے کچھ آرام بھی تو کیا کرو اور بڑی محنت مشقت کرتے اللہ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اے جانوی کے جان اے طاہر اے پاک کرنے والے میں نے قرآن تم پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے جیسے کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو مہربان اور مشفق بات کہتے یہ ہر وقت بھی لگا رہتے میں نے تمہیں اس لیے تھوڑا کہا کہ یہ کام کر کے سارا دن لگا ہی رہے آرام بھی تو کیا کر اللہ بھی فرماتا پیارے اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہو اس لیے تو ہم نے قرآن نہیں اتارا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو محبوب کو آرام بھی تو دیا کرو یہ انتہائی پیار کی دلیل ہے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ادھرتے گئے عالم ہے کہ محبوب تھوڑی مشقت کرو محبوب تھوڑا قیام کیا کرو ساری رات نہ رہا کرو اور ادھر کی عالم ہے حضور فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ام المؤمنین کی فرماتی ہے میں آپ کا یاد ہوں آپ تو اللہ کے حبیب ہے آپ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہیں فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں بات کیا تھی بات یہ تھی حضور کو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی فکر تھی
جتنا دے دیتا ہے اتنی ہی زیادہ محنت اور مشقت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. بوجھ بڑا تھا، امت کا بوجھ تھا، ان کے بچوانے کا بوجھ تھا، اور اس بوجھ میں پیٹ بیڑ رکھی تھی. تو پھر اللہ سے دیکھا نہیں گیا، معلوم کی تکلیف مشقت برداشت نہیں ہوئی. فرمایا بابا کا ہم کا بھی ذرا تھا، معلوم یہ تیرا بوجھ ہم نے اٹھا دیا، اتار دیا. اور تیرے کلے کا جو بوجھ تھا، جس بوجھ نے تیری پیٹ کو تو رکھا تھا، ہم نے وہ بوجھ اتار دیا ہے. معلوم تو فکر نہ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا لمبے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ صرف اپنی بات کا مسئلہ نہیں تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کا بھی مسئلہ. لمبا سجدہ کیا اس لیے کہ بخشش کی راحت ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بخشوا دے. دیکھو میں ایک بات کروں بڑے پیار، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرا مستقب ہوتا ہے. مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ جس وقت کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس وقت لفظ محمد کا نقش بنا ہوتا ہے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اس کو آپ بائیں طرف کھڑے ہو کر دیکھیے، وہ ادھر سجدے میں پڑے ہوئے آپ اس کے دائیں طرف 8-7 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھیے، آپ کو وہ سجدے میں پڑا ہوا نہیں، لفظ محمد کا نقش جمیل نظر آئے گا. یہ اس کا سر نہیں ہوگا، اور یہ دونوں ہاتھ ایک ہی شکل ہوں گی، اور یہ پیٹھ دوسری میم کی شکل ہوگی، اور پیروں تک بال کا نقشہ ہوگا. سجدے کی حالت میں ساجد محمد بن جاتا ہے. سجدہ کرنے والا لفظ محمد کا نقشہ ضمیر بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ساجد سجدے کی حالت میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو جب خود ہی محمد سجدے میں کرے ہوں گے اس وقت کیا خیال ہو؟ اور کوئی سجدے میں کر کر ان کے نام کا نقش بن جائے تو اللہ کا پیارا لگتا ہے. تو جب وہ خود سجدے میں سر رکھ کے پڑے ہوں گے اس وقت کیا انداز ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں استقبال کر رہی ہوں گی. میرے پیارے فکر نہ کر، میں سب کو ہی بچ دوں، میرے حبیب تو فکر نہ کر، کرم ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا. اتنی حدیثیں موجود ہیں اور پھر بھی بعد میں کہتے ہیں کہ شب برات کا کوئی ثبوت ہی نہیں. اور سنیں 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. چوتھی حدیث سنو. یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور ابن ماجہ سے آشفتہ کی کتاب ہے. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راضی دیکھو کہتے ہیں زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا ہے کہ میرے نطق میں دیکھے میری زبان کے لیے مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر حسن حسین کے ساتھ فاطمہ الزہرا کے تاجدار نبی پاک علیہ السلام کے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں شعبان کی 15ویں رات کو جاگے. سونے نہیں، یہ رات سونے کی نہیں ہے، یہ رات جاگنے کی ہے اور جاگ کر کچھ حاصل کرنے کی ہے. جو صحبت ہے وہ خوبت ہے، جو جاگت ہے وہ طاقت ہے. جو جاگ رہا ہے نا تو چاہے کوئی اہم ہی ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی کرتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی کرتا ہے. آپ سوری کے وقت اٹھیں گے اور کچھ کھا پی رہے ہو تو چاہے کوئی بھی پاس آ جائے آپ کہیں گے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے. اس وقت بڑے بڑے پیارے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اگر پاس نہ ہو تو وہ محروم رہ جاتے ہیں. جو پیارے ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتی ہے اور جو پاستا آ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا جاتا ہے. جو طاقت ہے تو طاقت ہے. حضرت خواجہ صاحبان سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وقت آ گیا، اللہ والوں پر وقت ہوتا ہے، آ جاتا ہے، وقت آیا ہوا تو دیکھا ادھر ادھر کوئی شخص پاس نہیں ہے، اور ادھر موت اور ادھر چوٹ اور ادھر سامنے کوئی نہیں، آپ باہر نکلے تو کتا سامنے آ گیا، اس پر ہی نظر کر دی، کتے کو بلی بنا دیا۔ کتابیں پڑھ کر دیکھو اور سارے شہر کے کتے اس کے ارد گرد ہلکا ڈال کے بیٹھتے تھے، اس کے سامنے بولتے نہیں تھے، اور کتے پر نظر کرتے، کتے پر ہی کرم ہونے لگے تو میاں جو آ جاتا ہے وہ پا جاتا ہے، کتا آ گیا کتے پر ہی نظر کر دی، جب کتے پر بھی نظر ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ آپ قرآن میں نہیں کرتے، وہ کتا ہی کھا گیا کہ آگے بات کسی قدر میں بیٹھا، جنت میں جائے گا یا نہیں، انسانی شکل میں ہو کے جائے گا یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس کیا رکھا ہے، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ارے یہ جواب دیا کرو کہ ہمیں قرآن سے جو پتا چلا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں کتا نہیں بیٹھے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے۔ جب ان کی صحبت کتے کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے تو انسان کو اور مسلمان کو کس مرتبے پر پہنچا ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ پیچھے لگے سچا ہو کے صحبت اختیار کرے، مخلص ہو کے، نکتہ چینی کرنے کے واسطے نہیں ہے، دیکھنے کے واسطے نہیں ہے کہ چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے، مخلص بنتی ہے، کاشائے دل خالی کرتی ہے، تو پھر یہ لوگ کاشائے دل کو بھر دیتے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ آتا ہے نا وہ کیا لیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ہم طالب علمی میں تھے، طالب علمی کے زمانے میں تھے، پڑھا کرتے بالکل ابتدائی زمانہ، نئے زمانے کا عالم، فرماتے ہم نے ایک ولی اللہ کی شہرت سنی جو بڑے کامل تھے، ملنے کے لیے گئے، ہم 3 طالب علم تھے، ایک نے کہا کہ میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے سکے، ایک طالب علم نے کہا ایسا مسئلہ ان سے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے سکے، دوسرے نے کہا کہ میں بھی ان سے مسئلہ پوچھوں گا، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو سمجھوں گا کہ ولی ہے، اگر جواب نہ دیا تو سمجھوں گا ولی نہیں ہے۔ ویسے اعظم نے فرمایا کہ ہم تو نہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے نہ کوئی سوال کریں گے، ہم تو محض ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، ان کا امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہے، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے بلکہ ان کی زیارت کریں گے۔ تینوں طرف سے جب پیش ہوئے، آگرے خدمت ہوئے تو وہ تھے بڑے جلالی، وہ تھے تنقیر برہنا، جاتے ہی جس نے کہا تھا نا میں ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، اس کو مخاطب کیا ہے تو میرا امتحان لینے والا اور یہ خیال کر کے آیا کہ تو ایسا سوال کرے گا میں جواب نہیں دے سکوں گا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، سن تیرا یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، نہ سوال کرنے دیا نہ بات کرنے دی، تو نہیں سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جا تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اور دوسرے نے کہا ہے تو کہتا تھا کہ اگر سوال کا جواب دے دیں گے تو ولی علی بنی، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے، لیکن بات رکھتی سچا اولیاء تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ تو منتہم کر کے آیا ہے کہ اگر جواب دے دیا سب سمجھے گا ولی ہے۔ اور ایسے اعظم سے فرمایا بیٹا میرے پاس ہے، آج بتا دے سننے سے لگا تو شرمی کو چونا، فرمایا تم اخلاص کے ساتھ آئے، زیارت کے واسطے آئے، محبت کے ساتھ آئے، ایسے آئے جیسے کہ حق کے آنے کا جہاں تمہیں اللہ اتنا درجہ دے گا کہ تم اپنے زمانے کے سارے بندوں کے سردار جو ان کی صحبت میں آئے مخلص ہوگا، ان کی صحبت میں آئے کاشائے دل خالی لے کر منتہی بن کے نہ آئے، امتحان کرنے والا بن کر نہ آئے، نیاز مند بن کے آئے تو پھر کرم ہو جاتا۔ تو خیر دور چلی گئی بات
عرض یہ کر رہا تھا، امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو جاگو، یہ جاگنے کی رات ہے، سونے کی رات نہیں ہے، رات کو جاگو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، دل کو روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ رات کے شروع ہونے سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا رہتا ہے، ہر دن کا اعلان ایسے سوال کرنے والے، ہر دن مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہر دن مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا، ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو جو سوال کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اس رات کی عظمت ہے، فضیلت ہے، خود سرکار نے اس رات کے جاگنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور حدیث سنو، اس حدیث کو شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ماں ثبت سنت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اذانیں، روزیاں اور موتیں اور حج کی توفیق وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جائے۔ آج کی آج جن جن لوگوں نے انتقال کرنا ہے اس آنے والے سال میں، ان سب کے ناموں کی فہرست اسرائیل کے سپرد کر دی جائے گی، اور جس جس کو جتنی جتنی اللہ نے روزی دینی ہے، آج کی رات فیصلہ ہو جائے، کس کس نے حج کرنا ہے آج کی رات فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ باغ لگا رہے ہوتے ہیں اور بعض شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کھیتی کے اگنے سے پہلے پہلے ان کی موت لکھی جا چکی ہے۔ وہ کھیتی باڑی میں، باغ لگانے میں مصروف، شادیاں کرنے میں مصروف ہے، لیکن ان کا نام مردے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو متعدد حدیثوں سے اس رات کی فضیلت اور عظمت ثابت ہے۔ ایک حدیث کا غور سے اس حدیث پاک کو محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے، اب غور کریں، یہ 14ویں صدی کے ماڈرن قسم کے ملا یہ لکھ رہے ہیں کہ قبر برات کا کوئی ثبوت ہی نہیں، اور غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب میں پورے باب باندھے، شعبان کے مہینے کی فضیلت، شب برات کی فضیلت، شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں جب غوث اعظم باقاعدہ باب باندھ کے اس رات کی فضیلت اور عظمت بیان کر رہے ہیں، تو یہ کوئی 14ویں صدی کی یاد نہیں، حضور کے زمانے سے ہی سلسلہ چلا رہا ہے، کیونکہ غوث اعظم کو 90 سال تو ہو گیا نا، تو وہ اپنی کتاب میں باقاعدہ بات باندھ رہے، اور محدثین کرام نے کتب احادیث کے اندر بات باندھے کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، حدیثیں موجود ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، یہ پہلے درجے کی جہالت کی دلیل ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاد الطالبین میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، یہ حضرت ابو ہریرہ صحابہ ستہ میں سے ہر وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں بات سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، اور جذبہ یہ ہے کہ آپ سے جتنی باتیں سنوں سب یاد رہے، آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔
تو حضور دعا فرمائیے کہ میرا حافظہ کبھی ہو جائے، حافظہ میرا کمزور ہے. تو حضور نے وہ نہیں فرمایا کہ بادام روغن کھایا کرو اور بادام روغن کی مالش کروایا کرو. خشکی کی وجہ سے تمہارے دماغ میں یہ بوجھت پیدا ہو گئی ہے. کیا میرا کام تو یہ ہے کہ تم تک اللہ کی وحی پہنچاؤں؟ میں کوئی حکمت اور داخلی کرنے کے لیے تو آیا نہیں. کوئی مٹا مٹا کھاؤ تو کتا میرا دماغ میں وہ تازگی پیدا ہے. نہیں، میرے تمہارے مالک مختار ایسا نے فرمایا اس ستری بات یاد ابو رہا اپنی چادر پھیلا، ابو رہا چوری کر، ابو رہا اپنی چادر پھیلا. حضور نے فرمایا کہ ابو رہا نے چادر پھیلائی. تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے خالی بت بھر کر کے ڈالنے شروع کر دیا. ایسے جیسے تو بت بھرتا ہے نا، ایسے بت بھرتے تھے اور ڈال دیتے. اب بتائیے بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ حضور اس سے بت بھرتے ہیں اور ڈالتے. آج کل کے زمانے کے لوگ دیکھتے تو ہنستے کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ خالی ہاتھ اس طرح کریں یہ ٹفن تسلیوں کی کیا چیز ہے. لیکن صحابہ کرام جو حقیقت سماج تھے، جو سب کچھ سمجھ گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو بت بھر کر کے ڈال رہے ہیں یہ خالی نہیں ہے. کیونکہ سید الانبیاء حبیب کبریا جیسا شخص ایسا انسان کامل ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ ایسے خالی بت بھر کر کے ڈال دے اور دوسرا سمجھے کہ شاید کو ڈال رہے ہیں اور ہو کچھ بھی نہ. حضور ایسی حرکت کر سکتے جس وقت اس طرح خالی بت بھر کے ڈالے. فرمایا میں ابو رہا اپنے چادر کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا. میں نے چادر کو اس طرح اکٹھا کیا سینے سے لگا لیا. فرماتے قسم خدا کی میرا حافظہ ایسا کبھی ہو گیا سامان نصیب سین دے اس کے بعد کبھی میں کوئی شاید بھولنا ہی نہیں. مجھے پہلی بھی بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئی، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولتا. معلوم ہوا کہ بظاہر تو ہاتھ خالی نظر آتے تھے، حقیقت میں خالی نہیں تھے. قربان گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کمال کر دیا. فرماتے ہیں مارنے کے کون ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مال کے کون ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، بے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو بظاہر تو وہ ہاتھ خالی تھے مگر دونوں جہان کی نعمتیں ان ہاتھوں کے اندر. ان ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں تھی. جس نعمت کا حضور خیال فرماتے ہوئے ظاہر ہو جاتی. ایک بات کریں، حضور کے ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں کسی کا شبہ؟ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں. یہ انما اثر کا کلمہ آپ کی بات اللہ کی بیعت ہے. یداللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر پناہی کا تیرا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا ہے، اللہ کا. اور حضور نے کنکریاں ماری، اللہ فرماتے ہیں مار اللہ تھا محبوب کنکریاں تو نے نہیں ماری، ادھر میں تھا جبکہ تو نہیں ماری. تو نے نہیں ماری کب تک کہ تو نہیں ماری، پھر کس نے ماری بنا کن اللہ رما. وہ تو اللہ نے آپ کا ہاتھ اللہ کا ہے، آپ کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا، آپ کی بیعت اللہ کی بیعت. حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ. اللہ کے ہاتھ میں
تو سب کچھ ہے. حضور کے ہاتھ بجائے خالی نظر آتے تھے مگر دونوں جہان کی نعمتیں حضور کے ہاتھ میں. ارے بولے حضور کی تو بڑی شان ہے. حضور کے غلاموں کے آلات پر کرتے اور غلاموں اور چھوٹی چھوٹے غلاموں اور مردوں کے نہیں عورتوں سے ہی پڑھ کر دیکھ لو. حضور کی پانڈیوں سے ہی پڑھ کر دیکھ لو. ایک کافرہ جا رہا تھا حج کے لیے. اس میں ایک بوڑھی لائی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ذرا تھوڑی سی کبڑی ہو کے جھک کے جا رہی ہے. کوئی سادے راہ نہیں, کوئی گدڑی نہیں, کوئی سادے سامان نہیں. اس فیصلے میں ایک مہندی صاحب جسے انہوں نے خیال کیا کہ لائی کے پاس کوئی سادے سامان زیادہ راہ نہیں. جب منزل آئی قافلہ رکا تو مہندی صاحب نے ڈاگر کہہ دیے لائی کو, لائی تیرے پاس کچھ نہیں ہے ڈاگر کا لے لے. تو آئندہ منزل پر پہنچ کے میں لوگوں کو کہلوا کے تو چندہ ونڈا کر دے تو تیرا سلسلہ کر دے. چندہ کرنا تو مولوی واضح ہے بڑا آسان. تو ایسا لگے طریقہ ہے. کئی بندے رہتے ہیں مخلص اور کئی ان کی بات سوچ کر جاننا کہ سیلاب آئے تو ایسی ہوتی ہے شروع یا کتنے کوئی زبان آئے تو ایسی ہو جائیے شروع تو کر کے لکھا رہیے تو دو چار آنے ہو کر کے باقی ہو جائے. تو بعد میں کہنا یہ دن رات کا نتیجہ وہی ماں نے کہا ابھی تو 10 روپئے میری طرف سے لے لیں میں پہلے کبھی اپنی طرف سے بھی دیے لیکن سارا خرچہ تو دے نہیں سکتے. کہا اگلی منزل پر جا کے تو چندہ بندہ اکٹھا کر کے تو تیرا سادے رہا کر دوں گا. اور مولوی صاحب نے جیب سے پیسے نکالے 10 روپئے جیب سے نکال کے دیے. یہ لفظ جیب جو ہے اصل میں ہے جیب. اصل میں لفظ ہے وہاں تک بھی جاتا تھا جے دے کر جیب ہے اصل میں. تو مولوی صاحب نے جیب سے 10 روپئے نکال کے لائی کر دیے. کہنے لگے میں لائی نہیں لے لو. اور مائی نے یوں ہاتھ کیا ہاتھ کیا تو ہاتھوں میں سونے کی اثر دیا. مولوی صاحب تم گیس سے لیتے ہم گیس سے لیتے. مولوی صاحب آپ گیس سے لیتے ہم اور گیس سے لیتے ہیں. سرکار کی پکڑیاں پارٹیوں کا یہ حال ہے. سرکار کی کیا حال ہے. اور مولوی قافلے والے سے پوچھنے لگا مائی کون ہے, مائی کون ہے. اور قافلے والوں نے کہا تو نہیں جانا, تو نہیں جانتا, یہ رابعہ بصریہ ہے, یہ رابعہ بصریہ ہے. مائی نے کہا مولوی صاحب آپ تو گیس سے لیتے ہیں گیس سے تمہارے جو کہتے خالی ہاتھ پھر یہ خالی ہاتھ نہیں آتے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہر مشکل کی کنجی یارو ہر مشکل کی کنجی یارو مرد بے ہتھیاری مرد مگر کرم جس ویلے تو مشکل رہے نہ داری. سب کچھ ان کے ہاتھ خالی نہیں ہے. ان کے ہاتھوں میں تو بہت سی نعمتیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں میں کبھی نہیں کچھ بولا وہ عبادت کرتے حدیث نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس شعبان کی 15ویں رات کو جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر کے اوپر اٹھائیے. جبریل نے کہا یار سننا میرا سر اوپر اٹھاؤ. ادھر فرماتے ہیں میں نے جو سر اٹھایا سارا تھا تیرا سی. جب میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. اس شعبان کی 15ویں رات جنت کے 8 دروازے کھلے اور 8 دروازوں پر 8 فرشتے بالا باپ لاگ والے مالا کوئی رونا دی من رکا فی هذه اللیلہ. جو فرشتہ پہلے دروازے پر ہے وہ یہ ندا کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے واسطے اس کے جو اس رات میں رکوع کرے. بالا باپ نے یہ مانا کوئی رونا دی من سجد فی هذه اللیلہ.
اسی طرح آنکھیں دروازے میں فرشتے ملا کریں. کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے کے اس رات میں دعا کریں. کوئی کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے کے اس رات میں اللہ کے حضور اللہ کے خوف سے رہے. کوئی کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے حضور آرزی کرے اور اللہ کی مہربانی جھکے اور فرما برداری کرے. کوئی کہہ رہا ہے ذکر کرنے والے کافرین کے واسطے خوشخبری ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے واسطے اس کے جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محروم مستغرق رہتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا اور سوال کرتے ہیں. تو جو فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور فرشتے کب تک یہ ندا کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک دروازے بھی کھلے رہیں گے اور اس طرح ندا بھی ہوتی ہے. اس حدیث سے کہو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے. اس رات میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں. جہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ کملی والے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے دروازے میں کھڑے ہو کر جنت کے دروازے میں کھڑے ہو کر ندا کرنے والے فرشتوں کی ندا کو سنتے ہیں. میرے دوستو ذرا غور کرو جو جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے فرشتوں کی ندا سن سکتا ہے میرے تمہارے جنوب کرام کو نہیں سن سکتا. اور جنت دور ہے یا یہ پورا عرض دور ہے؟ جنت دور ہے یا زمین کا پورا دور ہے؟ جنت بتاؤ کتنے دور ہے؟ زمین سے لے کر جنت تک اگر کوئی شخص پیدل چلے تو 8,000 سال کے بعد پہنچے. 8,000 سال پیدل چلے تو جنت ہے کتنے بڑی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر کس کا نام جنت کی چوڑائی 7 مہینے کے برابر ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہے؟ اور آپ کہیں گے کہ آسمان کے بڑے بڑے پیڑ بتا آپ آسمان کتنے بڑے؟ یہ روئے زمین جو ہے نا روئے زمین پاکستان کی زمین نہیں ساری دنیا کی زمین ساری دنیا کی زمین کا حدود اربع آپ نکالے لمبائی چوڑائی اور اسی طرح کی 150 زمینیں اور تصور کرتے فرض کرتے ان کو بھی جمع کرتے ٹوٹل کر دے تو جتنے حدود اربع نکلے گا سورج ان سے بھی بڑا سورج ان سے بھی بڑا دنیا سے اور اس قسم کی 150 زمینیں ہیں سب کا حدود اربع نکالا جائے سورج ان سے بھی بڑا تو پھر سورج کتنا بڑا ہوا اور وہ سورج آسمان میں کتنا چھوٹا نظر آتا ہے پلیٹ کتنا نظر آتا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہے. جس آسمان میں جو سورج اتنا سا نظر آتا ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہے. اور پہلے آسمان کا تیسرا بڑا دوسرے کا تیسرا بڑا تیسرے میں چلتا چلتے میں پہنچتا پہنچنے کو کرتا اور چھتوں سے ساتھ آسمانوں کے برابر تو جنت کی چوڑائی ہے اور لمبائی سے کتنے اور ہونا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں کہ اگر ایک درخت کے سائے میں جنتی 70 درخت تک جوڑا پڑ آتا رہے تو درخت کا سایہ ہی ختم درخت کا سایہ اتنا بڑا تو 70 درخت تک جنتی درخت کے نیچے چلتا ہے تو سایہ میں ختم. اور پھر تھرڈ کلاس کا جنتی میں ہوگا نا تھرڈ کلاس پڑھنے کر کے سب سے گھٹیا اور نیچے کے درجے کا جنتی ہوگا اس سے بھی 70 انہیں ملے سب سے 70 سے زیادہ اللہ دنیا کا جتنے چاہے جس سے چاہے تو اب جس سے چاہے 70 ہوئے اس کے ساتھ نمبر کم 70 میں حالتیں ہونے چاہیے وہ تو یا تو نمبر کے مر جائیں. اور اگر بنانے والا جنتیوں کو بھی بنائے بھی ہو جائے تو جو بنانے کا نہیں رہ رہے تو وہ جنت کو یہی ویسے بنانے والا کہ کھڑا کر کے دے دیں گے زمین رہتے تو ہم نہ دیں گے اور خدا کی قسم دنیا کے
ہوتا جو اتنا ترین جنتی پہ ہوتا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین ہیں سب نے جنت میں جانا. تو اتنی بڑی جنت میں ان کو گزارا کیسے؟ جنت اتنی بڑی نہیں چاہیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں سے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہے؟ اچھا تو اب ہے تو جنت کے دروازے کتنے کتنے بھرے ایک دن تو جنت کی حیثیت کے مطابق ہی ہوں گے. ہر ایک کا دروازہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. تو دروازے کتنے کتنے بھریں گے؟ اور ایک دم ساتھ بڑے ہوئے تو نہیں کوئی دروازہ کہیں سے کہیں ایک بلڈنگ کا دروازہ ایک ہی طرف نہیں ہوتا کہ ادھر ہوتا کہ ادھر ہوتا کہ ادھر ہوتا. اور اتنی بڑی جنت کے ایسے دروازے میں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں سرکار سن رہے ہیں کہ پہلے دروازے والا کیا کہہ رہا ہے, دوسرے والا کیا کہہ رہا ہے, تیسرے والا کیا ہے. ان کو دیکھ بھی رہے, ان کی بات سن بھی رہے ہیں. جس کی سماج کا جو عالم ہے وہ میرے تمہارے درود و سلام کے نہیں سن حضور کا سننا رب کا سننا بس بات ختم ہے. حضور کا سننا رب کا سننا. حضور رب نہیں ہے, رب کی صفت کے مظہر ختم. اسی بات سے فرمایا انہیں اسماؤ مالا تسماؤ, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پھر دروازے میں کھڑے ہوئے فرشتے جو ندا کر رہے ہیں وہ ندا سرکار نے سنی اور اپنے غلاموں سے بتائی. اللہ اب سنو جن بدبختوں کی اس مبارک رات میں بھی بدقسمتی ہوتی ہے ان میں ایک ہے مشرک. مشرک وہ ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتا بات میں صفات میں افعال میں اسماء میں معبودیت میں جو کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرائے وہ مشرک. اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں صرف ایک بات کرتا ہوں جو 16ویں صدی کے لوگ دیر مچا رہے ہیں کہ صرف بہت زیادہ پھیل گیا, صرف بڑا ہو رہا ہے, صرف اجلاس جہاد کرے, تحریر پھیلائے, یہ کرے, ان کی بات بالکل غلط. کس طرح حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خیال میں حضور فرماتے ہیں ہر کس قدر باتیں ہوتا ہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو کر رب کی ذات سے غافل ہو جائے. وغیرہ کا نام شرک رکھا اور وہی ہے کہ حضور نے فرمایا دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے, دنیا کے مال کی طرف اس قدر مائل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جائیں گے. کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ حق ہے تو سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لہٰذا یہ جو شور بتا رہے ہیں شرک بہت پھیل گیا ہے تحریر پھیلانے چاہیے تو نہیں لگے اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے اللہ سے اللہ کا شریف ٹھہراتے ہم کہتے ہیں بالکل کرا ہم حضور سے اللہ کا شریف کر بھی نہیں کرا. تم کہتے ہو ارے تم کہتے شریف ہم سے پوچھے ہم کہتے ہیں کہ شریف سے رہنے میں تو مزہ ہی نہیں. ہم کبھی شریف نہیں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے سکتے کبھی نہیں کہہ رہے ہیں کہتے شریف سے رہنے میں مزہ نہیں ہمارے مقام سے بہت اونچا ہے. کیسے ہم حضور سے اللہ کا حدیث کہہ رہا تھے شریف نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہا اور جو حدیث سے رہنے میں مزہ ہے وہ ہم سے پوچھے. جیسے شریف کو ہوتا ہے وہ کتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے. کتنے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے. اور حدیث جو ہوتا ہے اس سے مالک ہوتا ہے میں بھی تیرا میرا سچ. ابھی حدیث کا رہنے میں لگا ہے جو شریف میں کہوں ہے حضور اللہ کی حدیث ہے اور حدیث میں کون ہے کہ میرا پورا بتا نے فرمایا محبوبہ میں بھی تیرا میرا سچ. جو حدیث ہوتا ہے محب محبوب اور حدیث محب کے درمیان جو تیرا میرا نہیں ہوتا. کیا خوب سے کہا ہے اللہ حضرت قسم خدا کی پایا ہے حقیقت سے پایا ہے ان محبت والے نے اللہ حضرت نے تو کمال ہوتا ہے. میں تو نام
میں آپ کو مالک کہوں اس لیے کہ آپ مالک حکیم ہے اور آگے کا مطلب کریں گے حقیقت واضح میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب ضامن ہے دود مہد میں نہیں میرا تیرا ضامن ہے دود مہد میں نہیں میرا تیرا اور سننا آپ اللہ کے حبیب اللہ آپ کا محبوب اور محبوب اور محبوب بھی میرا تیرا نہیں آتا محبوب کا سب کچھ محب کا اور محب کا سب کچھ محبوب تو میرے دوست صرف جو صرف کرتا ہے اس کی تشخیص نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ کسی کو کوئی معبود مانے مارے سے عبادت کرے اللہ تعالیٰ جیسی کسی کسی اور کے لیے مانے ایسا دوسرے بتائی نہیں تو صرف کا سوال نہیں ہوگا ایک تو مشرق کی تشکیل نہیں ہوتی دوسرا دین غیر وہ مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں دل کینا رکھتا ہے اس کی تشکیل نہیں ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے عبادت نہیں رکھنی چاہیے دل نہیں رکھنا چاہیے ذرا خیال کرے ایک عام مسلمان کا گروار کیلو ایسی مبارک رات میں 25 سے محروم کر دیتا ہے تو دل سے جڑے ہوئے صدیق اکثر کا دل ہے تاریخ کے آدم کا دل ہے عثمان غنی کا دل ہے علی شیر خدا کا دل ہے اور حضرت امام اصلی ٹائم کا دل ہے باقی پچاسی قرار دے رہے ہیں زمین کو امیر مومنین پر امیر مومنین حضرت عائشہ صدیق کا دل ہے دونوں ایسے تک نصیب ایسی 25 کیسے ہو رہے تو ہمیشہ یہ کہ ہم دلے اور سننے سے حسد اور عداوت سے بات رکھیں لیکن بات رکھنا جو دیوت اور حسد مومنوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو لوگ بدعقیدہ ہے بے دین ہے گمراہ ہے ان کے ساتھ دل رکھنا ضروری ہے ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں رکھنی چاہیے جب الحمد للہ جب بلد للہ کا نظر ہونے اللہ جو محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے بلد ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اپنے بات کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے گستاخ ہے حضور کو محبت ہے صحابہ قرآن کو رہنے دار سے گستاخ ہے اور اللہ قرآن سے منکر ہے ان کے ساتھ قرب رکھنا یہ تو ایمان کی نشانی ہے جیسے وہ مومن نہیں مومنوں کے متعلق بول گئے نہیں رکھنا تسلیم گھر اس کی بھی بخش نہیں ہے تیسرا آتے رحم کتنے کہتے یعنی جن لوگوں کے ساتھ رحمی رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ سب سلوکی کرنا ان کے حقوق کا لحاظ اور ساتھ نہیں کرنا وہ ہے بتائے رحم ایسا شخص جو ساتھ رحم ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اس کی بخشش بھی ایسی مبارک رات میں میرے بزرگ دوستوں جن کے ساتھ تمہارا قریبی تعلق ہے دونوں بھائی ہیں ایک ہی بات کی اولاد ہے خون کا رشتہ ہے رحم کا رشتہ ہے ان کے حقوق کا خیال کریں لحاظ اور ساتھ کریں اگر وہ غریب ہے ان کی تصویر کریں کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی امداد اور محنت کرو ان کی ہر طرح امداد کرو ان کے ساتھ اتنے سلوک کرو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی پسند چیز ہے اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو رشتے داروں کے حقوق کے متعلق میں ایک بات کرتا ہے ابو مہد نبی کریم کا چاچا تھا اور سب جانتے ہیں کہ وہ جہنم تھا حضور کا دشمن تھا وہ بھی اور اس کی بیوی اس کی مذمت میں پوری سورت اتنی تک لگا دی بہادر میں تک اس کے اندر اللہ نے فرمایا سلطنا نارم ذات لہب وامرأته حمالة الحطب بچے بدئی میں جہنمی ہے لیکن اس کی بیٹی ابو لہب کی بیٹی حضرت صدیہ رضی اللہ وہ مسلمان ہے وہ حضور کی شادیہ تھی تو بعد شہادہ میں اس
کو بلایا تو کہا کہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی، میں کہتے تیرا باپ جہنم کا ایندھن، تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، اگر کہ وہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی تم مگر اس کو تکلیف ہے اور آگے کا یار سیدھا میں مجھے اس طرح کر بے شک میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے، مگر وہ مجھے اس طرح کیوں بناتے ہیں؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے بنانے کا، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن کی بیٹی، تو اس میں سزا نہیں کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے، مگر مجھے اس سے تکلیف ہے۔ جب کبھی یہ بھی یہ کہا سرکار کو اس میں آ گئے اسی نے تکلیف کرتا تھا، فرمایا کوئی مجھے میرے قرابت کے بارے میں عزت کرتا ہے، خبردار اگر کسی نے میری قرابت اور میرے خاندان میرے عزیزوں کے بارے میں مجھے عزت پہنچائی، اس نے میرے اہل قرابت کو عزت پہنچائی، اس نے مجھے عزت پہنچائی، اور اس نے مجھے عزت پہنچائی، اس نے اللہ کو عزت پہنچائی۔ اگر ایک میں بات کرتا ہوں خدا کے لیے میرا دیکھنا مولویوں کے پیچھے بچے اپنے ایمان برباد نہ کرو، اہل محبت کے طریقے سمجھو۔ میں نے کبھی جہنم کے ایندھن کی بیٹی تھی یا نہیں تھی، اس میں کوئی سزا نہیں کہ اس کا باپ جہنم کا ایندھن ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، مگر لوگ اس کی بیٹی کو اس طرح کہتے تھے تو اس کو تکلیف ہوئی، اور وہ امیر کے پاس آئی تو ان کی تکلیف امیر کی تکلیف کا باعث بنی، ان دادا کا ان دادا کا جو حضور سے ماں باپ سے کافر کرتے ہیں نہیں کرتی ہے، ان کی بات سے حضور سے کتنی تکلیف رکھی ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر جہنم کا ایندھن ہے تو حضور سے تکلیف ہے، تو حضور سے ماں باپ سے قطعی جنت ہے، تو جو ان کو کافر مشرک جہنم میں کہتا ہے حضور سے کتنی تکلیف ہے۔ ادب کرو ادب کرو، ایک بات ہے ہم مسئلے میں کرنے والی نہیں ہے، ادب کر دیتا ہمیں بڑا معاف کرو۔ ایک مریض تھا بڑا ناز ماں اپنے پور کو گھر لگا دی، دعا کرے اللہ مجھے بہت زیادہ مال دولت ہے، اتنی دولت دے میں مسجدیں بناؤں مدرسے بناؤں غریبوں مسکینوں کی امداد کروں گے کروں۔ اگر صاحب نے دعا کر کے باہر ہم نے تجھے وظیفہ بتایا جب بتایا کہ کیا کر تو ہماری نظر ہے سکتا ہے، اور جس چیز سے تو کرتا ہے ہمیں اس سے کرتا ہے نہیں تو کہ جی نہیں اگر میرے ساتھ مال ہوگا یہ کریں گے ٹھیک ہے لگے تو نے فرمایا ہاں تین بات نے سنایا جا کہ وہ کے رہنے کرتا اور تیرے کے سامنے کرے تو نہیں سورج کرتا تھا تب تک جگہ اپنی کوئی سورج کرتا تو کرنے لگا من رات نہیں کرتے تب تک لگا دی محدود بتا تو تب تک لگا دی محدود کر رہا تھا اچانک اس کا منہ پر پتھر لگا پتھر لگا اوپر نہیں تھا پتھر لگا تو وہاں سے جو چلا تو جو راستے میں میرے کچھ 100 تو 200 تو 500 ہو جاتا ہے کم جو اندر اندر بتائے ایسا مطلب اگر پیٹ زیادہ ہے تو بٹر پیتا گمراہ دے دے مسجدوں مسجدوں میں رہے گا حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو تمہیں مرد بدی کا بتایا وہ کرتا رہے اسی میں برکت ہے جس چیز کا تو کرتا ہے اگر زیادہ دولت مل گئی تو بے ایمان ہو جائے گا بٹر پیتا کا بدل ہو جائے میں تو مسجد کا خدا مدرسے چلاؤں گا تو ایسا ہی اجازتوں میں کر گئے بدماشیوں میں کر گئے لیکن آخر حضرت کی نظر تھی خود کو اس سے بتایا تھا سب کو تو سنبھالنے والے تو نظر رکھتے ہیں خیال کیا کہ واقعی ایک دن پھر آیا اور ماں صاحب ایک بتا چکا تھا کہ مدرسے بنائے گا مسجد بنائے گا دن بات نہیں کہ ہم کہتے اب تو گمراہ ہو گیا کیسے میرے چال چل رہے اس سے بھی احساس ہوا یہ احساس کوئی اپنی طرف سے نہیں تھا پیس کا کرم تھا نظر تھی توجہ تھی تو معلوم تھا احساس ہوا میرا بات کو کریں اب دنیا بدلی اور میں پھر اور اب وہی مرتا گا رکھ دیتا بن یہی لگانا پڑے آیا حضرت صاحب کی حضرت پہلے کیا سکتی تو فرمایا بات
بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مالک ہے خالق ہے، ادھر فرما دیا ہاں تو نبی کریم کے چاہتے بتاؤ تعلیم ہو گئے تو ہم نے کہیں کہ ٹھیک ہے، مگر ہو تو چاہتا ہے ایسے نبی کریم کا چاہتا تو تین آ کر یہی تو بار بار سورج کرنے لگا تو ان کو غصہ آیا کہ رب نے تو فرما دیا مگر تم میرے سینے پر کر کے میرے کھڑے ہو کے بار بار جب اگر تیرا چاہتا ہے تو تیرا چاہتا ہے تو تیرا چاہتا ہے بڑے ہو گئی سورج نہیں ہوئی اور رب نے تو فرما دیا بول دیا کر مگر تم میرے سامنے آتے نہ دریب نہ کوئی قرآن نہ کوئی شانتی ہے بار بار تیرا چاہتا ہے تو نہیں تیری چاہتی کر رہی اور ٹھیک ہے تو نہیں تو پہلے ہے نبی کو آئی کسی بزرگ سے آیا تو پہلے مارے تو بس چکر مار کے وہ جو محبت کی دولت تھی اس کی دولت تھی ایمان کی دولت تھی وہ چھین لی اور اس کے بدلے مردار دنیا کی دولت تھی جس پر عظیم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہو جاتا ہے جس سے ایمان کی محبت کی دولت چھوڑ دیتا ہے پھر دنیا کی دولت کے پیچھے لگا میں لگنا کرنا شور بیان کرنے سے کرم ہوتا بار بار کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خدا نہیں کیا تیرا پیار جنگلی تیرا پیار جنگلی تیرا پیار جنگلی تو میں نے کہا جنگلی ہے تو تم میرے سامنے آ تو میں نہیں کیوں بتاؤں ٹھیک ہے جنگلی ہے تو تم بار بار میرے سامنے آ کر جاتا ہے میرے رنگ نہیں لڑے تو دونوں کا لوگ ٹھیک ہے تو تم میرے سامنے آ کر جنگلی مارے دے نہیں سکتا کل برابر ہوگا آج پر جا کر آتا ہے بار بار جب کہہ سرکار کر رہے ہیں اور پیچھے بھی نا پیچھے بھی گیا بھی نا اور پیچھے کا بہنا اگر دوسرے کا تو یہ نہ کریں کر دیجیے میں بنی ہے تو بھائی بات یہ ہے جو باتیں کر رہا ہوں عام باتیں میں کرنے والی باتیں نہیں ہوں گی لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں ادب کرو اگر حضور کے ماں باپ کی تعریف نہیں کر سکتے تو بےادبی بھی نہ کرو اگر ان کو جنتی جانے کی توفیق نہیں ہے تو ہم نہیں بھی نہ کہو جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے اور حضور کے ماں باپ کو خدا کی قسم کرنا حضور کے ماں باپ اللہ نے کی ہے اور کسی تعلق نے کی ہے اگر میں بھی جنت میں نہیں پائے گی جس باتیں دیکھ میں حضور جلنا کر رہے سینے سے لگا رہا ماں کا دودھ پیا حضور کی ماں تھی بدلنے کی بات کر میری تمہاری مدد کرنا ماں نے حضور کو اپنے پیٹ میں رکھا سینے سے لگایا اپنا دودھ پلایا وہ میں نے ہم لگائی تھی اور اس ماں نے کہا اس کے وقت نہیں دیکھا اور تجھے معلوم ہے کہ اس ماں کی خدمت کے لیے اللہ نے کتے دیتا تھا حضرت مریم کو حضرت آسیہ کو میں جنت کی عورتیں جس کی خدمت گزار بنتے ہیں ان کا جانتا ہے اس ماں کا مرتبہ اس ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہے تو میرے دوست سے بزرگوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب ہم اپنی قرابت کے دائرے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تو حضور کا فرمان ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز نہ ہوگا اور میری قرابت تمہارے نزدیک اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہمیں حضور کی قرابت کو اپنی قرابت سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے اللہ اکبر تو اہل قرابت کے ساتھ نیکی کرنا ہمدردی کرنا چاہیے میں کہتا ہوں حضور ایک مرتبہ تقریر فرما کے ایک مائی پیدا ہوئی میری مائی چکر ہو رہی آ رہی زیادہ کرام نے دیکھا ایک مائی پیدا آ رہی انہوں نے کہا کیا ضرور کوئی بات کرنی ہوگی زیادہ بڑے اثر جانے بچ گئے تو مائی پیدا آ کر بلا تقدم سے کہنا ہے انہوں نے بھی راستہ بھی اشارہ دیا کہ تم نے ادھر آپ چلے زیادہ دیر لکھے تو ایک بیٹھے اور آگے بڑھ کر اس مائی کا استقبال کیا مائی تو مائے اور اپنی چکر توڑی ہوئی تھی اور جس کو اللہ قرآن نے فرمایا لا یہ ہم مدت کرے اور مدت کی چادر اتار کر مائی کے لیے دکھا دی مائی نے چادر کو اوپر دکھایا گھر لے گئے ایک اونٹ
سارے سامان کا کپڑے پیسے ادیے گھر کے دیا 40 بکریاں لائی کو ادیا دی اور دور تک چھوڑنے کے لیے گئے 4 چلتے گئے ماری بیٹھی عیدگی پر وزیر نیچے چل رہے 7 بربادی کرے جس کر کے آئے واپس آئے پیادہ نے کہا قربان جائے یاد ملا یہ کچھ نے 3 باری فرق تھی جس کے ساتھ وزیر نے اتنی ستر میں گاڑی فرمائی ہے سلام میرے تعبیر جانتے نہیں کہ میری تائی حدیث اپنی تائی کا زیادہ تقریر کرتی ہے اگر حدیثی نہیں ہوتی تو تقریر کرتا اللہ اکبر تو رشتے داروں کے ساتھ برتن کرنے والا ماں باپ کا نہ فرمان جو ماں باپ کا نہ فرمان ہے ماں باپ کو ستاتا ہے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ بھی ایسی مبارک رات میں بچے سے محروم ہے ماں باپ کا خیال کرو اللہ فرماتا ہے مستر والے والے بندے میرا شکر جیتا رہا رکھنے والے اپنے ساتھ شکر شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو شکر کا لفظ نہیں کرنا شکر کا لفظ ہے کہ مستر والے والے پہ شکر کر میرے راستے بھی اور اپنے والدین سے میرا بھی شکر کر اپنے والدین کا شکر بتا جا رب کا اللہ کا بدی اللہ ہے اپنے بادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بڑائی کا حکم دیا تو ماں باپ کے ساتھ نیکی بڑائی کرنا ماں باپ سے دعائیں لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی شہادت ہے ایک نصیب ہے وہ جن کو ماں باپ دیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے بعد میں پتا ان کے جانے کے بعد پتا چلتا اور ماں زندہ ہے نا تو اس کی دعائیں ایک دوسرے ہزاروں نیندوں کے داخلے کر دیتا رہتا ہے کسی ملک میں رہتا ہے ماں سارے ملک کی خیر مانگتی ہے میرا بیٹا بڑا ملک میں رہتا ہے اللہ سارے ملک کی ماں مانگ بڑے سادت گئی امریکہ نے برائے بڑے جنابی سے رب سے بھی لڑ کرتے رب سے بھی لڑ کرتے حضور میں رات کی رات گئے دیکھا ہے بندہ رب سے لڑ گیا بھائی مجھے تو بات ضرور کریں گے رب نام کا لڑنا کوئی نہ جو رب کے نام میں اس طرح بولتا ہے میرے نے کہا یار بولا یہ ملتا ہے چلائیں تو اسی طرح کا حضور نے تعصب کیا رب سے لڑ رہا تو جو جاتے تھے نا پہلے ترنت کا رب کرانے ہونے کے لیے تو تم کو مالی پیدا مسلح دکھا لو اور سجدے میں کر رہتے کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے میرے موسا کے مزاج میں میرا شکتی ہے تو میرا کریم پر فکر کرنا میرا کریم میرا پر فکر کرنی مہربانی کرنا جب میں ساتھ ہو گئی تو نیچا قرآن کہتا ہے دور کر اللہ نے کتاب نیچا آج ہوش کا بات کرنا آج پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے آج ذرا ہوش کے بات کر پہلے جیسا معاملہ نہیں ہے پہلے دنیا دوسرے سندے میں کر جاتی آج ذرا ہوش سے بات کرنا آج پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے اللہ اکبر تو میرے دوستوں ماں باپ سے راضی رکھو حضور نے فرمایا قیامت کے قریب اولادیں نہ فرمان ہو جائیں یہ قیامت کی علامتیں نشانیوں میں سے نشانی ماں باپ کو نیکروں کی طرح سمجھیں گے اور آج کل کے حالات ایسے ہیں ایک بیٹا باپ کے سامنے طے کرے حضرت قرآن میں حکم کرا کا لڑکا باپ کو کہتا ہے اگر تم نے مجھے پالا ہے تو مجھ کر کے یہ کام نہیں کیا تم نے اپنی ڈیوٹی لگا مجھے پالنا تیری ڈیوٹی ہے کیا تیرے باپ نے تجھے نہیں پالا تھا آپ کے باپ نے آپ کو پالا تھا آج مجھے پال رہے ہیں تو مجھ کر کے یہ کام نہیں کر رہے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں مجھے پالنا آپ کی یہ آج کل کی اولادوں کا حسر دیکھنے میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بہادر بنائے میرے دوست بزرگوں ابھی بھی اللہ کا فضل ہے ایک اولاد ابھی بھی موجود ہے اور دعا کرے ہماری اولادوں کو اللہ نیک رکھے لیکن ماں باپ کا قدر ماں باپ کی فرما برداری کریں گے ہم اگر اس کو لمبا کریں تو پورا آزاد پوری تقریر ہے جو سارے ساتھی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک کریں ماں باپ کے ساتھ اسی طرح فرمایا شراب پینے والا بھی اس رات میں بخشش سے محروم رہتا اب تو آج جو جتنے ملائے بڑے ہوئے نظارے پر بیٹھے ہوئے کوئی ان میں صحیح معنی
خوب نہیں ہے. اور جنگلوں تک ہمارے پنجابی کا لگ رہا ہے جنگلوں تک بچوں ملازموں بچوں سب کچھ جان دے بالکل باہر ہے. اور جو نشہ کرتے بدبودار منہ سے حضرت علی کا نام لیتے بس انہوں نے سمجھ رکھا کہ نشہ کر کے حضرت علی کا نام لینا ہے بہت کلندہ سارا دن تجدد مار کا تکلیف طریقت سب کچھ رسی ہے. نہ نماز نہ روزہ نہ طریقت نہ طریقت نہ ہے نہ نماز کو پتہ ہے. یہ جو نشہ کر کے حضرت علی کا نام لیتے ہیں حضرت علی کا ذکر کرتی ہے خود حضرت علی کی بات سنو. امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شرابی کسی نہر میں نہا لے اس نہر کا پانی کسی کھیت کو لگ جائے اس کھیت میں چارہ اور سجدہ اگے وہ چارہ اور سجدہ کوئی گائے کھا لے تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس گائے کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار ہوں. جس گائے نے وہ سجدہ کھایا جس سجدے کو وہ پانی لگا جس پانی میں شرابی نے غسل کیا حضرت علی کے تقوی کا تجھے عالم اس کا تو شراب سے اتنی نفرت. اور آج جو جتنے دعوے دار ہیں جتنے اہل بیت کے یہ مسئلے ویسے کرتے تو یاد رکھو جو تک پیچھے ڈالے سچے محبت اہل بیت وہ ہے جو اہل بیت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں. اور حضرت علی کی تو ایک لباس بنایا گئی تھی حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا تھا کہ علی تیرے حالات میں جو نہ لکھا جائے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہو گئی تھی ان کی تو کوئی قضا ہی نہیں ہوئی اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حضرت علی کو ماننے والی یاد رکھو حضرت علی کے ماننے والے کون ہیں اولیاء کرام کیونکہ شرم صاحب ولایت حضرت علی یہ اولیاء اللہ کے ذکر سلسلے کئی معنوں میں یہ حضرت علی کی اولاد یہ حضرت علی کی محبت اولاد یہ حضرت علی کے غلام یہ ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں کیونکہ ولایت کے سارے سلسلے حضرت علی کو چلتے اور آپ کا حصہ ہو بلاد ہم حضرت علی کے ماننے والے. تو ماں باپ کی فرما برداری اس کے ساتھ ساتھ جو چڑھاتی ہے اس کی بخشش ملے جادوگر اس کی بھی بخشش ملے. اسی طرح رشوت لینے والے ظلم سے راہگیروں سے معصوم لینے والے اور خود باتیں کر بیٹھے آپ کی نصیبیں دیکھتے دو دو آنے لے کر دوسرے کی قسمتیں دے رہے تو اگر اگر وہ اتنی قسمت دین بھیڑ پہلے سب سے اپنی قسمت دیکھتے اور خود باتیں ماری جاتے ہیں یہ کرنا کرا دے یاد رکھو کسی کو ہاتھ دکھانا اور ہاتھ کی لکیریں وغیرہ کی باتیں کر کے اس قسم کے جو ہار نکال کے ان کی باتوں پر یقین اعتماد کرنا یہ سب غلط ہے. اللہ کے پاس جائے ان سے پیار کروائے ان سے تعویذ لے ان سے آپ پوچھے کہ صاحب بصیرت ہے تو ان کی بات ہے ذرا یہ تو دیکھے کہ یہ خود باتیں کر بیٹھے ہوئے دوسرے کی خدمتیں دے رہے ان کا حال ایسا ہی ہے. جو ایک لڑکا گیا نا ایک نے ہاتھ دکھایا پہلے 10 روپئے دے کے تمہیں کچھ قدری سناؤں اس نے دے دی تو ہاتھ دیکھنے والے نے کہا تو میں لکھتا جائے گا کیونکہ تمہارے ہاتھ کی تصویریں بتا رہے ہیں تو تمہاری قسمت میں سمندر پار کا سفر دکھائی جائے تو امریکہ جائے اور جو لڑکے کو چھوڑنے میں تو ہماری قسمت میں امریکہ جائے اس کا بڑے کچھ تو وہاں سے بہت بڑی ڈگری لے کر آئی اور 5-7 سال گزر گئے وہ امریکہ جانا دینا ہوگا وہ پھر آگے پڑے گا تو 10 روپئے کے دور دیے تھے تو میں تو امریکہ چھوڑ کے باہر نکل گیا تو یہ کیا میرے کہا اس کے بعد کوئی بات یہ ہے کہ جب میں نے تیرا ہاتھ دیکھا تھا تو تیرے مقدر میں امریکہ کا آگے دانا لکھا گیا لیکن اس کے بعد امریکہ نے گندم جہاں بھیج دی امریکہ نے پاکستان گندم دے دیا تو تیرے مقدر میں جو دانا لکھے ہوئے وہ جہاں آ گئے تو سمندر کا پانی تو تم نام سے کھلتا ہی رہتا اور پانی بھی ادھر سے تیرکاری پر آ گیا ہے دانا بھی ادھر سے ادھر آ گئے ہیں جب وہ تمہاری مقدر میں امریکہ دانا لکھا تھا وہ نہیں جانا چاہیے وہ دانا ادھر سے ادھر آ گئے تو یہ تو اظہار ہے اللہ تعالیٰ رسم کرے تو احمدہ کی بات بتائیں تیرے ساتھ اور ہے احمدہ کی شان اور ہے احمدہ پر تو سب کچھ روشن ہوتا ہے. حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تاج الاکمل بزرگ ہوئے برداشت نہیں ایک ساتھ جو بڑا حرام کا کام کرتے تھے کہ حضرت شیخ حماد کے ساتھ گئے تو حضرت میں ملک شام میں جانا چاہتا ہوں تجارت کے سلسلے
وہ زمانے میں گاڑیاں تھیں نہ میٹرو نہ ہوائی جہاز، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، پہاڑی سفر، جنگل اور صحراؤں کا سفر، کئی وغیرہ لوٹ لیتے تھے تو لوگ بڑا احتیاط کرتے تھے، سبھی ایسے لوگ جن کے پاس ہر بات کی جواہرات دیتے تھے تو اتنے جھوٹا حضرت کیا کرے؟ حضرت شیخ الناب نے دن دن مراقبہ کر کے فرمایا نہ جائے گے تو ڈاکٹر تمہیں لوٹ لے گے، مال بھی لوٹ لے گے، تمہیں قتل نہیں کرتے، مال بھی جائے گا جائیں گے مجھے پر مشین ہوتا ارادہ بدل گیا، لوگوں نے کہا کیا ہوا تم تو شان جانے والے تھے، بتا ایسا معاملہ ہوا وہ کہا گھر کے آدمی کے پاس جیتا ہے وہ کیا کرنا وہ بھی بڑے بزرگ کا سائے کے بچے ویسے آدمی کی خدمت میں اور حضرت شیخ الناب کی بات بھی کر دی، ویسے آدمی کو درجات کی حضرت کا فرمایا ہے ان شاء اللہ خیر اب انہوں نے شیخ الناب کی بات بھی کر دی، حضرت انہوں نے تجھے فرمایا ویسے آدمی نے فرمایا نہیں جائے ان شاء اللہ خیر اور بتاؤ کہ خیر سے آؤ گے اور نفع بھی ہو دوسرے کا بتاؤ ویسے آدمی نے جاتا ہوں مجھے بتایا چلا بالکل فکر ہو اگلے نے مجھے فرمایا چلا چلے راستوں میں ایک جگہ کھول گئے تھے تو خواب میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، خواب ڈاکوؤں نے پکڑ کر نام نہیں کیا اور قتل کر دیا، خواب جب قتل کیا تو ہم کسی کو گئے شکر ہے آدمی تھا بارہ محلہ سے جاتے آ گئے نماز وغیرہ بھی تو ویسے آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہدیہ نگرانہ پیش کیا پھر شیخ الناب کی خدمت وہاں بھی ہدیہ نگرانہ پیش کیا اور کہا حضرت آپ نے بتایا تھا کہ مال لٹ جائے گا قتل ہو جائے گا تو میں تو زندہ سلامت کر کے جا گیا ہوں، آپ نے ہنس کر فرمایا حضرت شیخ الناب نے کہ غیر سے آج ہم نے تقدیر کو بدل بتا تو فارم میں قتل ہوا کہ نہیں، باقیوں نے تمہیں پکڑا یا نہیں، قتل ہوا یا نہیں، یہ معاملہ تیرے ساتھ بیداری میں ہونے والا تھا تو بہت سے آج ان کی دعا سے تقدیر بدل گئی، اس کو سمجھ لو ہم کہتے ہیں ان کی دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بہت کچھ رکھا ہوا، لیکن ہمیں تمہیں کیا پتا ہے کہ ہمارے ساتھ فارم کے معاملات ہوتے ہیں جو بیداری میں ہونے والے ہوتے ہیں، کسی کی دعا لگی ہوئی ہے جو بیداری میں ہونے والا ہے وہ سامنے ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو کوئی پتا نہیں ہوتا، اس لیے ہم غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں، یاد رکھو گے اللہ کے پیارے جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ان کے ہاتھ خالی ہوتا کسی نہ کسی صورت میں دعا کا خیر ملتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کس طرح میں فیض ملا ہے، یہ اہل عرفان اللہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ میرے بزرگ اور دوستوں اور اللہ کی بات ہے لیکن وہ خود کاٹوں کا جو رہتے دو دو آنے لے کے دیکھو بھائی جہاں دو آنے لے کے دوسرے کی قسمت پہ دے رہا ہے جو ایسا ہی ہے قسمت میں کھڑا رہا ہوں سب سے پہلے اپنی قسمت دے گا اور اپنی قسمت سے تو کچھ کر نہیں سکتے دوسروں کی کیا کرے گے ان سے بچے اللہ اللہ کرے تحملہ کے طریقے پر قائم رہے بار صورت اس رات کی کم فضیلت اور اس رات میں بخشش اور رحمت کا ذکر اور وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے پیدا نہ کرے، یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کا ڈاکٹر میں نہیں ڈال کے دیتے ہمارے اندر کون سی برائی کون سی بات ہم اس سے پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حقدار ہو جائیں، یا رب العالمین یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے اہل عقیدت اور محبت کی مجلس ہے، یا اللہ اس مجلس میں تیرے تحت سے مقبول بندے تقریر کرنا ہے اور جتنے لوگ دور قریب سے محبت اخلاص میں آئے ہیں کوئی خالی نہ رہے، اپنے مقبولوں کے بغیر سب کی بخشش کرنا یا اللہ یہ بخشش کی رات ہے، یا اللہ یہ رحمت کی رات ہے، اگر تو ہم بخشش کی رحمت کے اہل نہیں حقدار نہیں ہے کوئی ایسا نہیں رکھتے تجھے سے تیری بارگاہ سے لائے تھے مگر اپنے مقبولوں کو جائے اس رات میں جو جاگ رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے ان کے صدقے انہیں بھی بچے بتا سکتے اگر کوئی بچ دے گا تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرا کیا نقصان ہے، تیرا کوئی گھر جائے گا، تیرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میرا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پھر تیری بارگاہ میں ہم بھاگتا کوئی تبدیل بنا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے خلافات کا حضور کے صحابہ کا حضور کے اہل بیت کا حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا
کے چاچا حضرت عباس، حضرت الشہداء، حضرت بدر والوں کا، احد والوں کا، حضور کی امت کے اہلیہ فلحال کا جانا ان قرآنوں کو سکھانے کی مبارک رات میں ہمارے گناہوں کو درگزر کرنا، ہم بخشش کے مستحق کے نہیں ہیں، لیکن اپنے حبیب کی ڈیوٹیوں کر سکتا ہے، ہمیں بخشش عطا فرما دے یا رب العالمین، تو بخشش کو پسند رکھتا ہے۔ اللہم انک حب کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا رحیم، فاعف عنا یا رحیم۔ یا رب العالمین، اس پاک مجلس کا صدقہ، ہر ایک مجلس کے دیدہ کا صدقہ، ہدایت کا میں دعا کو قبول کرنا، حضرت کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت کی اوپر برآمد کرے، حضرت کا سارا ہمارے اوپر برآمد کرے، یہ ساتھ پانے کا فیض جاری جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دشمن اور ہر حافظ کے ہر کو محفوظ یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ادائے خیر، ہمارے عزیز و اصحاب حضور کی امت میں جتنے بھی شکار کا شکر سب کی مدد اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاستاذنا ولاصحابنا